إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، یہ سن 5 ہجری کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق کے قبیلے پر اچانک رات میں حملہ کیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح عنایت فرمائی، جس میں بہت سے قیدی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئے. انہی میں سے بنو مختلف کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی جویریہ بنت حارث بھی قید ہو کر کے مدینہ آئیں، اور مجاہدین میں سے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں. سردار کی بیٹی تھی اور غلامی کی زندگی بہت دشوار گزر رہی تھی، تو انہوں نے اپنے مالک سے لکھوا لیا، مکاتبہ کر لیا کہ اگر میں اتنی رقم آپ کو ادا کر دوں تو آزاد ہو جاؤں گی. اسی سلسلے میں اپنی غلامی کی رقم ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں آپ میری مدد کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ اس سے بہتر اور اس سے اچھا معاملہ نہ کروں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور آزاد کرنے کے بعد تم سے شادی کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ میں راضی ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی یعنی مکاتبہ کی قیمت ادا کیا اور اس کے بعد ان سے شادی کر لیا. مدینے میں مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے. تو تمام مسلمانوں نے کہا کہ جویریہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والی ہوئی، ان کے گاؤں اور قبیلے کے جو لوگ ہیں یہ سب سسرال کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے تمام لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا. اس طرح سے 100 گھرانے کے لوگوں کو اس ایک عورت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آزادی عطا کیا. یہ روایت ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں بسند صحیح ثابت ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے جویریہ کو دروازے پہ دیکھا، ان کی شکل و صورت کی خوبصورتی اور ان کے چہرے کی ملاحت دیکھی تو مجھے بہت ناگوار گزرا. مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جو جمال اور جو حسن میں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ان پر پڑے گی تو آپ بھی وہی چیز دیکھیں گے.
تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، اور جب ان سے شادی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے قبیلے والوں کو آزادی مل گئی، تو اس پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا فما اعلم امرأة اعظم برکۃ علی اہلها منها، میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے جویریہ سے زیادہ بابرکت اور جویریہ سے زیادہ خیر اور بھلائی پہنچانے والی ہو۔ یعنی جویریہ بذات خود ایک عام انسان اور وہ بھی ایک قیدی عورت تھی، مگر جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور وہ اور ان کا گھرانہ آپ کا رشتے دار ٹھہرا، تو صحابہ کرام نے اس ایک شادی کی وجہ سے اس خاندان کے تقریباً 100 گھرانے والوں کو آزاد کر دیا۔ اب اگر ایک گھر میں 2 افراد مانے جائیں تو اس طرح سے پورا ایک جم غفیر کو آزادی ملی، سبب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جو اپنے گھرانے والوں کے لیے جویریہ سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی ہوں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ان کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آزادی نصیب کیا۔ اسی طرح سے وہ جو دعا وتر کی نماز میں ہم برابر کرتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ جو چیز تو مجھے عطا کر اس میں تو میرے لیے برکت دے دے، جو چیز تو مجھے عنایت فرما اس چیز میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اور اسی لیے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکت من اللہ، دنیا کی کسی چیز میں اگر برکت کا وجود ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ برکت کا دنیا کی کسی شے میں پایا جانا یہ اللہ رب العالمین کا عطیہ اور اللہ رب العالمین کی نوازش ہوا کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، ایک جنگ کے سفر میں نکلے ہوئے تھے، واپسی کے وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار انہوں نے اسماء بنت ابی بکر یعنی اپنی بہن سے منگنی لیا تھا استعمال کرنے کے لیے، تو جب واپسی ہونے لگی تو دیکھا کہ گلے سے ہار گم ہے، غائب ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خبر ملی وہاں ٹھہر گئے ہار کی جستجو کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ دوسرا واقعہ ہے جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ تو جب صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، ٹھہر گئے، تو وہاں پانی موجود نہیں تھا۔ اب پانی موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وضو اور نماز میں دشواری پیدا ہوگی۔ لوگوں نے آ کر کے ابو بکر سے شکایت کیا کہ آپ کی بیٹی نے ہار گم کر دیا، اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روک دیا، آپ وہاں محبوس ہو کر کے رہ گئے، آگے نہیں جا سکتے ہیں اور یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہوئے یہ خبر سن کر کے، پھر آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سر رکھ کر سو رہے ہیں اور عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آئے ابو بکر، ان کو برا بھلا کہنے لگے، ڈانٹنے لگے اور ان کو مارنے لگے، ہاتھ سے کچوکے لگانے لگے۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں ہل نہیں سکتی تھی اس ڈر سے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، آپ کہیں بیدار نہ ہو جائیں، اس لیے میں صبر کر رہی تھی اور ان کے مارنے کے باوجود میں اپنا بدن حرکت نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اتنی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کے لیے آسانی ہوئی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ اے ابو بکر، یہ تم لوگوں کی پہلی برکت نہیں ہے، جب بھی مسلمانوں کو کوئی پریشانی آئی تو اللہ رب العالمین نے تمہارے ذریعہ خیر اور برکت نازل فرمایا، اور تیمم کا نازل ہونا یہ مسلمانوں کے لیے جو سہولت اور جو آسانی کا سبب ہے، یہ اسی وجہ سے پیش آیا ہے کہ جو
तुम्हारी बच्ची के साथ वाक़या पेश आया था। उसमें जब लोग अल्लाह के नबी ने हार तलाश करने के लिए भेजा तो एक ऊँट बैठा हुआ था, उसी के नीचे वो हार पड़ा हुआ था। उस ऊँट को जब उठाया गया तो हार मिला और ले करके लोग वापस आए। यहाँ जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ऐ आले अबी बकर, ये पहला मामला नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे जरिया उम्मत को बरकत और उम्मत को फायदा पहुँचाया है। क्यों? इसलिए कि पानी की गैर मौजूदगी में मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म ये मुस्लिम समाज की सहूलत और मुस्लिम समाज की आसानी का जरिया है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार का गुम होना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ रुक करके हार की जुस्तजू में लोगों को दौड़ाना और भेजना और फिर उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तयम्मुम की आयत नाजिल करना, इसको असहाबे नबी ने कहा कि ये बहुत बड़ी बरकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है। तो ये बरकत कहाँ से आई? ये बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया। इसलिए दुनिया की किसी चीज़ में, दुनिया की किसी मखलूक में, चाहे वो जानदार हो और चाहे वो बेजान हो, अगर किसी फ़ायदा, किसी खैर और किसी बरकत का कोई वजूद पाया जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अब अगर किसी इंसान को बरकत चाहिए, कोई इंसान तबर्रुक हासिल करना चाहता है, कोई इंसान बरकत हासिल करना चाहता है तो कहाँ से हासिल करेगा? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेगा, क्योंकि वही उसका खालिक और वही उसका अता करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी फरियाद या उसकी मुराद को पूरा करेगा। इसीलिए इस बात पर तकरीबन अहले इल्म का इत्तिफाक है कि तबर्रुक की दो किस्में हैं, एक मशरू और दूसरे ममनू। मशरू की वो किस्म मैंने इससे पहले जिक्र किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में आपके जस्ते अतहर से टच कर जाने वाली तमाम चीज़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी थी और इसीलिए सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबर्रुक हासिल करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा बहुत सी मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाबरकत बनाया है। मैंने जिक्र किया था कि ज़मज़म के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुबारक पानी है जो खाने का भी काम देता है और प्यास को भी बुझाता है, और दूसरी रिवायत में कहा कि ये बीमारी से शिफा भी है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-हब्बतुस सौदा, जिसे काला दाना या जिसे मंगरैना हमारी ज़ुबान में कहा जाता है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी है। इसी तरह से शहद है, उसका इस्तेमाल इंसानों के लिए बरकत और भलाई का सबब है। इस तरह की चीज़ें जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है कि इनमें बरकत है, उसका वो तरीक़ा बरकत हासिल करने का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया है, उसके ज़रिया उससे बरकत हासिल की जाए तो ये हमारे लिए दुरुस्त होगा। तो दो चीज़ हो गई, एक चीज़ तो ये कि फला चीज़ में बरकत है या नहीं, इसका सबूत कुरान और सुन्नत से चाहिए। दूसरे, उस बरकत को हासिल करने का तरीक़ा और उस बरकत को हासिल करने का रास्ता क्या अपनाया जाए, वो तरीक़ा वो होना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम इंसानों को सिखाया है। इसलिए अल्लाह का जो घर है वो मुबारक और बाबरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रूए ज़मीन का सबसे बेहतर हिस्सा मस्जिद है और रूए ज़मीन का सबसे बदतरीन हिस्सा बाजार है। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर ज़मीन का टुकड़ा मस्जिद है और सबसे बदतर ज़मीन का टुकड़ा बाजार है। हमको बाजार बहुत अच्छा लगता है, बाजार में बैठना, बाजार में गप लगाना, बाजार में वक्त का कत्ल करना, अपने वक्त उम्र की कीमती औकात को बर्बाद करना, ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर मस्जिद में इमाम साहब ने 1 मिनट नमाज लंबी कर दिया तो फिर हमारी क़यामत कायम हो जाती है और ना जाने क्या क्या तसव्वुरात पैदा होते हैं। तो मैं ये कर रहा था कि मस्जिदें बाबरकत हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत उसमें रखी है। खाने काबा, मस्जिद नबवी, बैतुल मक़दिस और फिर मस्जिद नबवी का रोज़तुल जन्नह और इसी तरह से सुवाने तौबा यानी तौबे वाला खंभा,
یہ سب بابرکت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن ان سے برکت کیسے حاصل کی جائے، ان سے تبرک کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بابرکت بنایا ہے ان سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اس لیے جس چیز سے برکت حاصل کرنے کا جو طریقہ شریعت میں ثابت ہے اسی طریقے سے اس سے برکت حاصل کی جائے گی۔ جیسے مسجد ہے، مسجد میں بیٹھنا، صرف مسجد میں بیٹھے رہنا طہارت کی حالت میں یہ انتہائی عظیم عمل ہے۔ صرف مسجد میں بیٹھے رہنا، اگر کوئی انسان مسجد میں طہارت کی حالت میں بیٹھے رہتا ہے تو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی یقولون اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ صرف بیٹھنا مسجد کی برکت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، دین سیکھنا، علم سیکھنا اور دین کی باتیں کرنا، یہ اس سے بڑا درجہ ہے اس کی برکت کو حاصل کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت میں ہے، من غدا الی المسجد او راح لیتعلم آیة اعد اللہ له نزلہ من الجنة کلما غدا او راح۔ کہا کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے صبح کو یا شام کو تاکہ کوئی ایک آیت کا علم حاصل کرے، کوئی ایک آیت سیکھے، تو جب صبح یا شام وہ مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت سے اس کی مہمان نوازی تیار کرتا ہے، کیونکہ وہ رب کے گھر میں آیا ہے۔ تو رب کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، جیسے دنیا میں دستور ہے مہمانوں کے اکرام اور ان کی مہمان نوازی کا۔ تو جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے کے لیے جنت میں مہمان نوازی اور جنت میں اس کے اکرام کا انتظام کرتا ہے۔ تو جو آدمی آئے گا مسجد کو کی برکت حاصل کرنے کا وہ یہ طریقہ اپنائے گا، اور پھر جو آیا اور مسجد میں نماز پڑھنے لگا اس نے مسجد کی برکت کو حاصل کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے، کھمبوں کو چومے، دیواروں کو چومے، مسجد میں موجود ممبر کو چومے اور اسے سینے سے لگا کر اس کی برکت حاصل کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ بدعت ہے۔ مسجد ہے بابرکت، مسجد ہے مبارک، مگر اس برکت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ رب کا بیان کردہ طریقہ ہونا چاہیے، ہماری اپنی مرضی کا بیان کردہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، قرآن کو اللہ رب العالمین نے بابرکت بنایا ہے، انتہائی مبارک کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، لیکن اس کی برکت کے حصول کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی برکت کے حصول کا طریقہ ہے اس کو پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی آیتوں پر غور کیا جائے، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے قرآن سے تبرک کا حصول۔ لیکن قرآن کو چوما جائے، قرآن کو چاٹا جائے، قرآن کو سر پہ رکھا جائے اور قرآن کے ساتھ غلاف، ریشمی غلاف لا کر کے، سونے کا پانی لا کر کے اس کو بند کر دیا جائے، یہ قرآن سے نہ تبرک حاصل ہوگا نہ اس سے کوئی فائدہ انسانیت کو ہونے والا ہے۔ تو برکت تو ہے اس میں، لیکن اس برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا بنایا جائے، کس طریقے سے وہ برکت حاصل کی جائے؟ وہ طریقہ وہ ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو سکھایا ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی چیز سے تبرک حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو مشروع جسے اللہ رب العالمین نے درست اور جائز قرار دیا ہے، دوسری صورت ہے ممنوع تبرک جسے اللہ اور اس کے رسول نے جائز نہیں قرار دیا ہے، اور وہ ہر تبرک اس میں شامل ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بابرکت نہیں بنایا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول نے باعث برکت نہیں قرار دیا ہے، اور جسے باعث برکت قرار دیا ہے اس سے ایسے طریقے سے برکت حاصل کرنا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا ہے، اس سے انسان تبرک حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر بزرگوں،
صالحین، علماء، پیروں اور فقیروں سے تبرک حاصل کرنا، ان کے کپڑوں سے، ان کی چادروں سے، ان کی لاٹھیوں سے، ان کے تمام سامانوں سے تبرک حاصل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہیں نہیں بتایا ہے۔ اس لیے یہ بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی معصیت بھی ہے۔ بزرگوں کو چھونا، بزرگوں کو بوس و کنار کرنا، ان کے سامان کو چھونا اور اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے۔ قبروں اور مزاروں پر جا کر کے پیشانیاں ٹیکنا، قبروں اور مزاروں کی دیواروں کو، ان کی چادروں کو اور ان میں موجود سامانوں کو چومنا، چاٹنا، انہیں سینے سے لگانا، انہیں باعث برکت سمجھ کر ان سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس عقیدے کے ساتھ کسی شے سے تبرک حاصل کرنا چاہے کہ یہ چیز ہم کو بذات خود برکت پہنچائے گی، یہ چیز ہم کو برکت عطا کرے گی، تب وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ برکت اللہ کی مخلوق ہے، اور جب تک اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو کسی جگہ متعین نہیں کرے گا، کسی جگہ نہیں بھیجے گا، کسی کو عنایت نہیں کرے گا، تب تک برکت بذات خود کسی انسان کے پاس نہیں جا سکتی، نہیں آ سکتی۔ تو اگر کوئی آدمی بذات خود کسی مخلوق سے، چاہے وہ کوئی بہت بڑی ہستی کیوں نہ ہو، بہت بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اس سے سمجھتا ہے کہ برکت دے گا ہم کو، تو وہ مشرک ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ خالد مخلد فی النار ہوگا، اسلام میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی چیز سے برکت حاصل کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، تب وہ شرک اصغر میں داخل ہے۔ اس نے برکت کے حصول کا ایسا ذریعہ متعین کیا جو ذریعہ اللہ اس کے رسول نے متعین نہیں کیا ہے، اس ذریعے کی تعین میں اس نے ایسی چیز کو دین میں داخل کیا جو اللہ کے دین میں نہیں پائی جاتی، یہ شرک ہے۔ اس لیے یہ شرک اصغر میں داخل ہوگا جو کسی ایسی مخلوق سے تبرک حاصل کرے اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ برکت دے گا، مگر اللہ اور اس کے رسول نے اس کو باعث برکت نہیں بنایا ہے۔ سن لیں، تعویذوں سے شفا یابی کرنا اور جو جھاڑ پھونک کرنے والے فراڈی، بد دین، بد عمل، بد کردار اور ایسے لوگ ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ذریعہ دعا کرانے کی کوشش کرنا، ان کے ذریعہ شفا یابی اور ان کے ذریعہ بیماریوں کا علاج کرانا، یہ سب اسی دائرے میں داخل ہے جو شرک اصغر کہلاتا ہے۔ نوٹ کر لو میرے دوستو، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ اہل حدیث گاؤں جہاں توحید کا ڈنکا صبح و شام بجتا ہے، وہاں کے لوگ اس بری طرح سے شکار ہو کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر لیں گے، اسے سوچا نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو، یہ گندے، بددین، بے نمازی، بد کردار اور بد اخلاق انسان آپ کو کن بیماریوں سے شفا دیں گے، کن بیماریوں سے آپ کو نجات دیں گے؟ یہ تعویذ کون سا لکھ کر کے آپ کو دیں گے؟ وہ تعویذ کون سا ہے جس کے ذریعہ آپ اپنے مریضوں کی شفا یابی کا انتظام کرنا چاہتے ہو؟ کون سی بیماری ہے وہ، اور وہ کون سی شفا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، بریلوی اگر تعویذ لٹکائے تو مشرک ہوگا، اہل حدیث لٹکائے تو اہل حدیث باقی رہے گا۔ یہ دوغلا پن نہیں ہے ہمارا۔ جس آدمی نے شرک کے دروازے سے اپنے آپ کو داخل کیا، اس کی توحید محفوظ نہیں ہے، جس کی توحید محفوظ نہیں ہے اس کا دین اور اسلام ہی محفوظ نہیں ہے، یہ چاہے کہ وہ درجہ اولیاء اہل حدیث ہو۔ ذرا سوچو ایک مرتبہ، ٹھہر کر اس بات پر غور کرو، یہ چور دروازے توحید کے دشمن ہیں، آپ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کے ایمان کے دشمن ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیماری دیا ہے، بیماری سے شفا یابی کا طریقہ اللہ رب العالمین نے خود طے کر دیا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیماری سے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے شفا یابی کا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے، اسی طریقے سے شفا حاصل کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اپنی پسند کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق شفا یابی کے طریقے ایجاد کرنا، شفا یابی کی راہیں ڈھونڈنا، یہ ہے شرک۔
جو تعویذ کی شکل میں، گنڈے کی شکل میں، جھاڑ پھوک کی شکل میں بددین انسانوں کے درد کی دریوزہ گری کرنے میں ہم انسانوں نے اپنا دین اور ایمان سب کو دیا ہے۔ تعجب ہے، دنیا تو برباد ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری دیا ہے، آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے، وہ ایک تباہی پریشانی کی بات ہے اس بات کے، لیکن انسان نے دنیا کی حفاظت کے لیے دین کا سودا کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا۔ بیماری ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت جب نازل ہوگی تب بیماری ٹھیک ہوگی، اس کی طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی، مگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے غیر شرعی طریقہ اپنایا، آپ نے شرک سے بھرا ہوا طریقہ اپنایا، دین بھی گیا۔ دنیا تو پہلے اللہ نے چھینی ہے کیونکہ آپ کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ سے کسی بہت پیارے انسان کو اس نے مرض دے دیا ہے۔ مرض دینا اللہ کا کام ہے، اسے ڈالنا اللہ کا کام ہے، اس کو ڈالنے کے لیے آپ نے غیر شرعی طریقہ اپنایا۔ تو دنیا تو پہلے جا رہی تھی، اب دین بھی آپ نے ہاتھ سے چھوڑ دیا، دین بھی آپ نے دفن کر دیا۔ خسرت دنیا والآخرہ کا اس سے برا منظر آپ کو کیا دیکھنا چاہیے؟ دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دینے کا اس سے بہتر منظر آپ کوئی دیکھو گے دنیا میں؟ دنیا گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری دیا، وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے۔ بہت سی بیماریاں انسان کو پکڑتی ہیں جو علاج کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ لیکن بیماریاں ٹھیک نہ ہونے کے بعد ان کو ٹھیک کرنے کے لیے در در کی گداگری، در در کی دریوزہ گری، فساق و فجار کے در کی حاضری، یہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے دنیا لیا تھا، آپ نے اپنی مرضی سے دین بھی، ایمان بھی قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اس لیے عقل کے ناخن لو میرے دوستو، سوچو، اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کا محاسبہ کرو۔ یہ کافی نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم میرے بچے کیسے چلے گئے، نہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر والے کیسے کرتے ہیں آپ سے یہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے میرے دوستو، یہ طریقے غلط ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ راہیں جھوٹی ہیں، ان راہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شفا حاصل کرنا ہے تو رب العالمین نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس سے لوٹاؤ، اس کی طرف پلٹو، اس نے راستے بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، علاج کی راہیں کھلی رکھی ہیں، ان کو اپناؤ، اور یہ شیطانوں کے حربے، شیطانوں کے وسوسے اور شیطانوں کے راستے میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنے ایمان کو برباد کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔